اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات بجدہ محمد وعلی بہت مختصر سی اور بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا، یعنی میں نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں۔ اللہ نے ان لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو جہاں جمع کیا ہے اسی کو امام مبین کہا ہے۔ یعنی امام مبین کو اگر سمجھنا ہے تو بس یوں سمجھ لیا جائے کہ جہاں ہر شے جمع ہو جائے اسے امام کہتے ہیں، اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ جمع کہاں ہوتی ہے تو بس یوں سمجھ لیں کہ امام میں ہر شے کو جمع کر دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا ہر خشک و تر اگر جمع ہوا تو امام میں جمع ہوا۔ اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ نے سب کے سامنے یہ حدیث سنائی اور یہ آیت سنائی تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ امام مبین سے مراد کون ہے، اور کسی نے بڑھ کے کہا کہ امام مبین سے مراد توریت ہے، کسی نے کہا کہ انجیل ہے، لیکن رسول خاموش رہے اور سب اپنی اپنی کہتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب مسجد میں مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تب رسول اللہ نے فرمایا کہ ھذا امام مبین، یہ ہیں امام مبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی وہ ذات ہے جسے امام مبین کہا، اور اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہر شے علی کے سپرد کر دی گئی۔ اب اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کے سامنے بیان ہوا تو تمہید کے طور پر میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس میں یہ بحث ہوئی کہ صاحب ہر شے اللہ نے کہا ہے کہ جمع کی ہے، مگر بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ جو اللہ نے علی کے سپرد نہیں کی۔ لیکن جب کہنے والوں سے ہم نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو علی کے سپرد نہیں کی گئی اور کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جو علی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، تو زمانہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ایک بات بالکل سامنے کی عرض کر دوں کہ یہاں لفظ کل استعمال ہوا ہے، یہ کل شیء، دیکھیے ہر شے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کلام پہچانا جاتا ہے کلام کرنے والے سے۔ اگر میں کہوں گا کہ ہر چیز
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ ہر وہاں تک جائے گا کہ جہاں تک میرا علم ہے۔ آپ کہیں گے ہر شے، تو یہ لفظ ہر وہاں تک جائے گا کہ جہاں تک آپ کا علم۔ لیکن اگر خالق علم کہے گا کہ ہر شے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے علم میں شے ہے وہ امام میں جمع ہے۔ اب اللہ نے لفظ کل استعمال کیا، اور خدا کی قسم مولا علی کی شان میں اللہ نے وہی لفظیں استعمال کی ہیں کہ جو اپنے لیے استعمال کی۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں خداوند عالم اپنی شان جو بیان کر رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب امام کی عظمت بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی لفظ کل اس نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور لفظ کل اس نے امام کے لیے بھی استعمال کیا۔ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ ہر شے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، امام کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہر شے انہی کے علم میں ہے۔ اب ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر کسی شے کو اس کل سے باہر ہونا ہے کہ جو امام کے لیے استعمال کیا گیا، تو اسے پہلے اس کل سے باہر ہونا پڑے گا کہ جو لفظ کل اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے علی کے علم سے باہر جانا چاہتی ہے تو اسے پہلے اللہ کی قدرت سے باہر ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، کیونکہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ میں نے ہر شے کا ایسا امام میں کر دیا۔ دیکھیں تمہید کے طور پر عرض کر دوں کہ یہاں پر ہر شے امام میں جمع ہے۔ دیکھیں امام میں جمع ہے، دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جسے جمع کیا ہے اور دوسرا وہ ہے جس میں جمع کیا ہے۔ دیکھیں جس میں جمع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جسے جمع کیا ہے اسے اللہ نے شے کہا ہے، اور جس میں جمع کیا ہے اسے اللہ نے امام کہا ہے۔ اور ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی کالونی میں بہرحال ابو الفضل عباس کے نام کا دن منایا جا رہا ہے، لہذا بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، بالکل سیدھی بات کہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظرف کہلاتا ہے اور ایک مظروف کہلاتا ہے۔ مظروف اسے کہتے ہیں کہ جو ظرف میں ہوتا ہے، اور ظرف اسے کہتے ہیں جس میں مظروف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی ہے تو یہ پانی مظروف کہلائے گا، اور یہ گلاس جو ہے یہ ظرف کہلائے گا۔ گلاس میں پانی ہے، دیکھیے گلاس میں پانی ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پانی پانی ہے اور گلاس گلاس۔ گلاس کبھی پانی نہیں ہو سکتا ہے اور پانی کبھی گلاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظروف کبھی ظرف نہیں بن سکتا اور ظرف کبھی مظروف نہیں ہو سکتا۔ مظروف مظروف رہے گا، ظرف ظرف رہے گا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو امام میں جمع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء کو اللہ نے مظروف بتایا ہے، امام کو اللہ نے ظرف بتایا ہے۔ دیکھیں امام کو اللہ نے ظرف بتایا ہے، تو امام وہ ہے جس میں ہر شے جمع ہو گئی، یعنی جسے جمع کیا اسے اللہ نے شے کہا، اور جس میں جمع کیا اسے اللہ نے امام کہا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ امام کبھی شے نہیں ہو سکتا اور شے کبھی امام نہیں ہو سکتی۔ شے شے رہے گی، امام امام رہے گا۔ شے کو امام میں جمع کیا، دیکھیے امام میں جمع کیا، آپ نے کچھ غور کیا کہ شے کو امام میں جمع کیا، یعنی جس میں جمع کیا یا جس کو جمع کیا اسے شے کہا ہے، اور جس میں جمع کیا ہے اسے امام کہا ہے۔ دیکھیے اسے امام کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اور ہے اور شے اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے اہل بیت کو جب خلق کیا تو کسی شے سے نہیں خلق کیا، کیونکہ ہر شے کو آل محمد کے بعد خلق کیا ہے،
محمد اور آل محمد کو پہلے خلق کیا ہے. دیکھیے پہلے خلق کیا ہے. لہٰذا ہمارے علماء نے یہ تحریر کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی خلقت کسی شے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ لا شے سے ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. اب جب ہم نے غور کیا تو خلق کرنے والا بھی لا شے ہے. دیکھیے وہ بھی لا شے ہے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر کسی شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود اس نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے میری مثل نہیں ہے. تو جو شے ہے وہ اس کی مثل نہیں ہے. دیکھیے جو شے ہے وہ اس کی مثل نہیں ہے. اور ہر شے کو اس نے امام میں جمع کر کے آواز دی کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں شے نہ سمجھنا، کیونکہ شے وہ ہے کہ جو ان میں جمع ہو گئی. دیکھیے جو ان میں جمع ہو گئی. اب ایک غور طلب بات ہے کہ ہر شے کو امام میں کیوں جمع کیا؟ دیکھیے ہر شے اس کی مخلوق ہے، اس نے خلق کیا ہے، جمع کیا ہے امام میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلق کرتا جاتا تھا، امام کے حوالے کرتا جاتا تھا، امام کے حوالے کرتا جاتا تھا. اسے بالکل آپ یوں سمجھ لیں، آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ نے کوئی چیز بنائی، کوئی کارخانہ لگایا، کوئی فیکٹری لگائی، اب اس میں کچھ بن رہا ہے، کوئی پروڈکٹ سامنے آ رہا ہے، کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے اور کوئی چیز بنائی جا رہی ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بناتے جاتے ہیں اور اٹھا کے ایک طرف ڈالتے جاتے ہیں، یا بنایا اور کہیں بھی پھینک دیا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم جب کسی چیز کو بناتے ہیں تو بنا کے اسے اطمینان سے رکھتے ہیں، ایک خاص جگہ پر رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ کہ وہاں رکھتے ہیں کہ جہاں وہ محفوظ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا اپنی بننے والی شے کو اس کے حوالے کرتا ہے کہ جہاں وہ محفوظ رہے. دیکھیے جہاں وہ محفوظ رہے. تب ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہر شے کو امام میں جمع شاید اسی لیے کیا کہ وہ بناتا جاتا تھا لیکن محفوظ سمجھ رہا تھا تو امام ہی کے ساتھ محفوظ سمجھ رہا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. یعنی ہر شے اگر محفوظ ہے تو وہ امام کے ساتھ محفوظ ہے، تو امام اسے کہتے ہیں کہ جو حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے ہر شے کو امام کے حوالے کر کے بتا دیا کہ اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اسی کے ساتھ رہنا کہ جس کے ساتھ ہم نے تمہیں رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام ہے تو امام کے حوالے ہر شے کر دی گئی. تو ہر شے کو جمع کیا، کہاں جمع کیا؟ کہ امام میں جمع کیا. اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ صاحب ہر شے ان کے علم میں ہے؟ دیکھیے ہر شے ان کے علم میں ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا اور کیا دلیل ہے اس کی؟ بالکل سامنے کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہر شے امام میں جمع ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی ہمارے علماء نے یہی دی ہے کہ اگر ہر شے علی کے علم میں نہ ہوتی تو علی کیسے کہتے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے؟ دیکھیے پوچھو جو پوچھنا ہے، یہ دعویٰ صرف اور صرف مولا کائنات کا ہے کہ علی نے آواز دی پوچھو جو پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں. دیکھیے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کے راستوں کا بھی جاننے والا ہوں. دیکھیے آسمان کے راستوں کا بھی جاننے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی دنیا کا جاننے والا نہیں ہوں، آسمان کے راستوں کا بھی میں جاننے والا ہوں. علی نے آواز دی پوچھو جو پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں. دیکھیے بہت بڑا دعویٰ ہے، پوری توجہ سنیے گا. اب اس دعوے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم گھر سے کھا کے کیا آئے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے سر پر بال کتنے ہیں. لوگوں نے کہا بڑے بھولے تھے. اور اس کے بعد انگریز مورخ نے لکھا کہ کیسا دعویٰ حضرت علی نے کیا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اور پوچھنے والے کیسے تھے کہ جنہی نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم کھا کے کیا آئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہماری مٹھی میں کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جیب میں کیا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے سر پر بال کہتے ہیں کہ اتنے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا بڑا دعویٰ اور سوال ایسے ایسے. دیکھیے سوال ایسے ایسے. یہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں بڑے بھولے لوگ تھے، سمجھدار تھے نہیں تھے، لہٰذا ایسا سوال کر لیا. عزیزان محترم یہ سمجھدار تھے، بڑے مکار تھے. یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ یوں ہی نہیں سوال کیے گئے ہیں یہ بتائیے مٹھی میں کیا ہے. یہ یوں ہی نہیں سوال کیا گیا ہے کہ ہماری جیب میں کیا ہے. یہ سراسر مکاری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا پوچھو جو پوچھنا ہے.
قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دیکھیے پوچھو جو پوچھنا ہے، علی نے کوئی قید نہیں لگائی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ دیکھیے پوچھو جو پوچھنا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسا دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا عالم ہو کہ جو کائنات میں یہ دعویٰ کرے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ لہذا دعوے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بس دو ہی راستے ہیں، یا تو ویسے ہی دعویٰ کیا جائے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب دعویٰ ویسا نہیں ہو سکتا تو سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی اسٹیٹس کو گرا دیا جائے، تاکہ تاریخ یہ لکھے کہ دعویٰ تو کیا جناب مگر کیسوں کے سامنے کیا۔ ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان بچوں کے سامنے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ بیٹا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب بہت بڑے قابل ہیں۔ کیوں قابل ہیں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے سب کے سامنے کہہ دیا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو اب بچے پوچھ رہے ہیں۔ تو بچے جو پوچھیں گے وہ کیا پوچھیں؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پرائمری درجے کے، تو پوچھیں گے، یہی پوچھیں گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوئے، الف کے بعد کیا آتا ہے، اور ABCD کیا ہے۔ بھئی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں گے، اور جب چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں گے وہ ہم انہیں بتا دیں گے۔ ایک صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے یونیورسٹی میں بیٹھ کے دعویٰ کیا پروفیسرز کے سامنے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، پوری توجہ سنیے گا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، جہاں پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا صاحب یہ کیمسٹری کا ٹیچر ہے، یا فزکس کا ٹیچر ہے، یا میتھمیٹکس والا بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کیمسٹری بھی جانتا ہو، جو فزکس بھی جانتا ہو، جو میتھمیٹکس کا بھی عالم ہو۔ اس لیے کہ میتھمیٹکس والا پوچھے گا تو میتھمیٹکس کا سوال پوچھے گا، فزکس والا پوچھے گا تو فزکس کا سوال پوچھے گا، کیمسٹری والا پوچھے گا تو کیمسٹری کا سوال پوچھے گا۔ وہاں وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہو۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے بھی تو یہی کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اور انہی نے بھی یہی کہا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تو ہم وہ برابر ہو گئے، تو سمجھدار آدمی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کن کے سامنے کہا اور انہی نے کن کے سامنے کہا؟ دیکھیے آپ نے کس کے سامنے کہا اور انہی نے کس کے سامنے کہا؟ آپ نے بچوں کے سامنے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، انہی نے یونیورسٹی میں بیٹھ کے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ آپ نے غور کیا تو ہوا کیا؟ کا سامعین سے اندازہ ہوا کہ بیان کرنے والا کس کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے کس کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو جب علی کے دعوے کی اہمیت کو گھٹانا چاہا تو علی کے دعوے کے مقابلے میں دعویٰ تو کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا اپنے اسٹیٹس کو گرا دیا۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، یہ اسی وقت علی کہہ سکتے ہیں کہ جب علی کو ہر شے کا علم ہو۔ پوچھنے والا زمین کے بھی حالات پوچھ سکتا ہے، پوچھنے والا آسمان کے بھی حالات پوچھ سکتا ہے۔ پوچھو جو پوچھنا ہے، چرند کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھو، پرند کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھو، حیوان کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھو، انسان کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھو، دنیا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، آخرت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جنت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کرسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، الوہیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، نبوت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ تو اب علی کے دعوے کی اہمیت کو گرانے کے لیے یہ ایک راستہ نکالا گیا کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو گرائیں۔ فوراً کہا یہ بتائیے ہماری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتائیے کہ ہماری جیب میں کیا ہے، یہ بتائیے کہ ہم کھا کے کیا آئے ہیں، یہ بتائیے کہ ہمارے سر پر بال کتنے ہیں۔ قدرت دیکھ رہی تھی، اس نے آواز دی علی کو تم نے علی نہیں بنایا، علی کو میں نے علی بنایا، ہر شے کا علم میں نے علی کو عطا کیا، علی کو امام مبین میں نے بنایا۔ میرے علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور تم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اب پوچھ رہے ہو کہ ہمارے سر پر بال کتنے ہیں۔ تو اللہ کو بھی غصہ آ گیا، ارے میرے علی سے پوچھ رہے ہو کتنے بال ہیں،
تو ٹھیک ہے، میرے حج کرنے کے لیے میرے گھر آنا تو میں سر منڈوا دوں گا، بیٹھ کے گننا کتنے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دیکھیے اب اسی مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کے آواز دی کہ یا علی یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ یہ کیوں سوال ہوا؟ کہ اس لیے کہ جب علی کے دعوے کی اہمیت کو گرانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے جبریل کی طرف دیکھا، علی تمہارے استاد ہیں، اور جب علی تمہارے استاد ہیں تو تمہارے استاد کا دعویٰ ہے، اور لائق شاگرد وہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی عزت کو محفوظ کرے۔ لہذا اب تمہارے استاد نے دعویٰ کیا ہے اور سب نے اہمیت کو گرانا چاہا ہے، لہذا اب تم سوال کر کے علی کے دعوے کی اہمیت کو ثابت کرو۔ پوچھا یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ علی نے مسکرا کے کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی زمین کی طرف دیکھا، کبھی پشت کی طرف دیکھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر اسے دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا تو ہی تو جبریل ہے۔ اور جب یہ کہا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا اور ایک آواز آئی، صدقت یا علی، اے علی آپ نے سچ کہا۔ علی نے بتایا کہ تو جبریل ہے۔ واقعہ مکمل ہو گیا، سب طرف دیکھا۔ یہاں پہ مسلمانوں نے لکھا کہ علی چاروں طرف دیکھ کے جبریل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو علم میں نہ ہو، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا تو علم میں نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علی کے علم میں ہے کہ یہ جبریل ہیں، دیکھیے یہ جبریل ہیں، تو فوراً کہا جا سکتا تھا کہ تو ہی جبریل ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا۔ تو یہ دیکھا کیا علی نے؟ علی دیکھ نہیں رہے تھے، زمانے کو دکھا رہے تھے۔ اس لیے کہ جب زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری تک دیکھا، اور جب عرش کی طرف دیکھا تو قاب قوسین ادنیٰ کی منزلوں تک دیکھا، اور جب دائیں جانب دیکھا تو جو کچھ نظر میں آیا سب دیکھا، اور سب کو دیکھ کے پہچانا۔ اس لیے کہ ملک کی شان علماء نے یہ لکھی ہے کہ ملک ایک نورانی مخلوق ہے، اور جس شے کی چاہے اس شے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو ملک اگر چاہے تو ستارے کی شکل میں، ملک اگر چاہے تو سورج کی شکل میں، ملک اگر چاہے تو ہوا کی شکل میں، ملک اگر چاہے تو کسی طائر کی شکل میں، ملک اگر چاہے تو کسی درخت کی شکل میں۔ تو اب جو علی دیکھ رہے ہیں تو درختوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، چرند کو بھی دیکھ رہے ہیں، پرند کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہواؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ملائکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے پہچان بھی رہے ہیں یہ ہوا ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ درخت ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ میکائیل ہے، یہ جبریل نہیں ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ جبریل نہیں ہے۔ اور جب سب کو دیکھ کے پہچان لیا تو سامنے نظر ڈالی، اور پھر دیکھا کہ یہ انسان نہیں ہے، جبریل ہے، تب فرمایا تو ہی جبریل ہے۔ اگر یوں ہی کہہ دیتے تو علی کے علم کا تو اندازہ ہوتا، لیکن وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ لہٰذا علی کے وسعت علم کا اندازہ لگانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ سب طرف دیکھیں۔ تو اب اللہ نے ہر شے کو امام میں جمع کیا، ہر شے قبضہ قدرت میں ہے، ہر شے علی کے پاس ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کی ہم تمنا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں۔ جو شے ہمارے پاس ہے اس کی ہم تمنا نہیں کریں گے۔ اگر مکان ہے تو مکان کی طلب نہیں ہوگی، اگر دولت ہے
تو دولت کی طلب نہیں ہوگی. جو نہیں ہے وہی مانگا جاتا ہے. اگر دولت نہیں ہے تو دولت کی دعا، اگر مکان نہیں ہے تو مکان کی دعا، اگر گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کی دعا، اگر سواری نہیں ہے تو سواری کی دعا، اگر رزق نہیں ہے تو رزق کی دعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا اور دعا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شے ہمارے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے ہر شے علی کے حوالے کر دی تو پھر علی کسی چیز کی تمنا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ بڑی نازک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. بس یہیں سے حضرت عباس کی عظمت کا اندازہ لگائیے. اللہ کہہ رہا ہے ہر شے جمع ہو گئی. تو جس کے پاس ہر شے جمع ہے، جس کے پاس ہر شے جمع ہے، وہ جب تمنا کرے گا تو کسی شے کی تمنا نہیں کرے گا. یا یوں آپ سمجھ لیں کہ جس کی تمنا کرے گا اسے شے نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ اگر وہ شے ہے تو پھر پہلے سے ازرو قرآن علی کے پاس ہے، اور جو ہے اس کی تمنا نہیں ہوگی. حضرت علی نے ایک بیٹے کی تمنا کر کے، حضرت عباس کی تمنا کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ عباس کو کسی شے سے نہ ملانا. شے اور ہے، عباس اور ہیں. دیکھیے عباس اور ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ لا شے، جیسے علی لا شے، ویسے ہی حضرت عباس کو بھی لا شے سمجھیے. اور پھر علی نے تمنا کی. دیکھیے علی نے تمنا کی. ایک جملہ میں آپ کے سماعتوں کی اور نظر کرتا چلوں. تمنا دل کی خواہش کو کہتے ہیں، دل کی خواہش کو کہتے ہیں. خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کہ دل میں. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ نفس جو چاہتا ہے اسی کی خواہش ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش اس کی ہوتی ہے جس کا نفس ہوتا ہے. آپ کے نفس نے کوئی تمنا کی، یہ آپ کی تمنا ہے. میرے نفس نے کوئی تمنا کی، یہ میری تمنا ہے. کسی کے نفس نے کوئی تمنا کی، یہ اس کی تمنا ہے. تو اب آپ نے غور کیا، جس کا نفس ہوتا ہے اسی کی تمنا ہوتی ہے. حضرت عباس کا معاملہ یہ ہے کہ علی اگر شب ہجرت سے پہلے تمنا کریں تو پھر یہ علی کی تمنا ہے، اور اگر شب ہجرت کے بعد تمنا ہو رہی ہے تو حضرت عباس خالی علی کی تمنا کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت کا نام ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اس لیے کہ جو چیز ہمارے ہاں تمنا کہلاتی ہے وہی اللہ کے لیے مشیت کہلاتی. اور اللہ نے حضرت عباس کو کائنات میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کے آئے ہیں حضرت عباس. دیکھیے بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے دو چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کے آئے ہیں حضرت عباس. اس لیے کہ علی اس ذات کا نام کہ جسے اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو ہم نے دیکھا وہ بھی ایک، یہ بھی ایک، وہ بھی نور، یہ بھی نور. نہ اس کا جواب نہ ان کا جواب. وہ خالق موت و حیات کہلائے گا، یہ ٹھوکروں سے مردے جلائیں. وہ سورج کا خلق کرنے والا، یہ اشارے سے پلٹانے والے. وہ ستارے کو پیدا کرنے والا، یہ دہلیز پر بلانے والے. وہ خانہ کعبہ کو بنوانے والا،
یہ خانہ کعبہ میں آ کے کعبے کو قبلہ بنانے والے، وہ ذوالفقار بھیجنے والا، یہ ہاتھ میں لے کے چلانے والے، وہ قرآن کا خالق ہے، یہ پڑھ کے سنانے والے ہیں، وہ نبی کو بھیجنے والا ہے، یہ نبی کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ دین کو بنانے والا ہے، یہ دین کو بچانے والے ہیں۔ رزاق وہ کہلائے گا، روٹیاں ان کے گھر سے منگائے گا۔ معراج میں محمد کو وہ بلائے گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ یہ ملائیں گے۔ دیکھیے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ یہ ملائیں گے۔ خالق موت و حیات وہ کہلائے گا، ٹھوکروں سے مردے یہ جلائیں گے۔ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، زبان ایک بنائی، وہی علی کی ہے، وہی اللہ کی ہے۔ دو ہی آنکھیں ہیں، وہی اللہ کی ہیں، وہی علی کی ہیں۔ دو ہاتھ ہیں، وہی اللہ کے ہیں، وہی علی کے ہیں۔ تو جب ایک جیسے نظر آنے لگے تب علی نے آواز دی کہ پروردگار، نہ تیرا جواب ہے نہ میرا جواب ہے، لہذا تیری الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ کوئی ایک میری تصویر بنا دے۔ اور اللہ نے تصویر علی بنا کے حضرت عباس کو کائنات میں بھیجا، اور جب حضرت عباس آ گئے تب اس کی الوہیت ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ ایک ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اب حضرت عباس کائنات میں آئے تو یہ تصویر بنائی ہے اللہ نے۔ اللہ جب تصویر بناتا ہے تو ناقص نہیں بناتا، وہ مصور حقیقی ہے، اسے مصور کہا گیا ہے۔ اور ایسا مصور کہ جو تصویریں بناتا ہے، مصور کہتے ہیں یہ تصویر بنانے والے۔ ایک مصور نے تصویر بنائی اور بہت بہتر بنائی اور بہت اچھی بنائی، لوگوں نے دیکھی اور ڈالروں میں وہ بکتی ہے، بڑی قیمتی قیمتی تصویریں ہیں، اور بیان ہوتا ہے ان کا صاحب بہترین تصویر، بہترین تصویر، بہترین تصویر۔ لیکن کسی بھی مصور کی زندگی کی شاہکار وہ تصویر کہلاتی ہے کہ جو مصور اپنی تصویر بنا۔ اس لیے کہ کسی دوسرے کی تصویر بنانا آسان نہیں، لیکن اپنی تصویر بنانا خود مشکل ہے۔ جب مصور اپنی تصویر بناتا ہے تو وہ اس کی زندگی کی شاہکار تصویر ہوتی، اور لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا خوب تصویر بنائی، آنکھیں تو بالکل اپنی جیسی بنا دیں، چہرہ تو بالکل اپنا جیسا بنا دیا، ہاتھ تو بالکل اپنے جیسے بنا دیے، لب و رخسار تو بالکل اپنے جیسے بنا دیے۔ تو وہ بھی مصور حقیقی ہے، اس نے بھی تصویر بنائی تو ایسی بنائی کہ آنکھیں عین اللہ کہلائیں، زبان لسان اللہ کہلائی، چہرہ وجہ اللہ کہلایا، ہاتھ ید اللہ کہلائے، نفس نفس اللہ کہلایا۔ لیکن ہم نے دیکھا جب مصور دنیا کا کوئی تصویر بناتا ہے تو سب کچھ عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد تعریف کرنے والا عجب انداز سے تعریف کرتا ہے، ارے بھائی کیا عمدہ تصویر بنائی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بول پڑے گی، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بول پڑے گی۔ اسی جملے میں تعریف بھی ہے اور ناقص تصویر ہونے کی دلیل بھی ہے۔ کیا عمدہ تصویر بنائی، واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھی، یہ تعریف ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بول پڑے گی، یعنی لگتا ہے کہ بول پڑے گی مگر بولے گی نہیں، یہی ناقص ہے۔ سب کچھ عطا کر دیا مگر لہجہ نہیں عطا کر پایا۔ لیکن وہ مصور حقیقی ہے، جب اس نے تصویر بنائی تو آنکھیں اپنی جیسی، چہرہ اپنا جیسا، ہاتھ اپنے جیسے، اور لوگوں نے جب لہجہ نہیں عطا کیا تو اس نے آواز دی کہ ہم نے بنایا، اور ہم جب لہجہ عطا کریں گے تو ایسا عطا کریں گے کہ میرا نبی پوچھے گا کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مصور حقیقی ہے، جب وہ تصویر بناتا ہے تو ناقص نہیں بناتا۔ اب اس نے تصویر کی تصویر بنائی، انہیں علی کہا، انہیں عباس ابن علی کہا۔ تو جب اللہ نے یہ تصویر بنائی تو جو صفتیں علی میں نظر آئیں گی
وہی صفتیں حضرت عباس میں نظر آئیں، اس لیے کہ انہیں دنیا والوں نے تصویر نہیں بنایا ہے، اللہ نے تصویر بنایا، اور دشمن خوب جانتا ہے کہ یہ علی کی تصویر ہے۔ صفین کے میدان میں چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، حضرت عباس تلوار چلا رہے ہیں، اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، لوگ کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہیں، جدھر سے چلے جاتے ہیں ادھر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ علی چہرے پر نقاب ڈال کے آ گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ علی نہیں ہے، تو نے کہا اگر دیکھنا ہے تو بس یوں دیکھ لو کہ سب مل کے حملہ کرو، اگر یوں ہی آگے بڑھ کے یہ حملہ کر دیں تو علی ہے، اور اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹائے تو سمجھ لینا یہ علی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے۔ اور سارے لشکر نے مل کے حملہ کیا تو حضرت عباس نے یوں ہی آگے بڑھ کے حملہ کیا، اور جب آگے بڑھ کے حملہ کیا تو لشکر یہ کہتا ہوا بھاگا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ علی کے خیمے کا پردہ اٹھا اور اس سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ اب جو لوگوں نے غور کیا تو دیکھا آنے والا علی نظر آ رہا ہے۔ اب زمانہ پریشان ہوا کہ آنے والا بھی علی دکھائی دے رہا ہے، لڑنے والا بھی علی نظر آ رہا ہے، آخر علی وہ ہیں یا علی یہ ہیں؟ اب جو حضرت علی قریب آئے تو آنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے یہ شجاعت ایک جیسی، یہ شجاعت ایک جیسی، اور یہ جو صفت مولا کائنات کی ہے کہ ہر شے علی میں جمع، یہی صفت حضرت عباس کی بھی۔ جیسے ہر شے علی میں جمع ہو گئی، ویسے ہی ہر شے حضرت عباس میں بھی جمع ہے۔ جیسے ہر شے علی کے قبضہ قدرت میں ہے، ویسے ہی ہر شے حضرت عباس کے بھی قبضہ قدرت۔ دلیل علی میں ہر شے جمع ہے، دلیل یہ ہے کہ علی کی آواز ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، بس یہی دلیل ہمارے پاس بھی ہے۔ جیسے علی کی آواز آ رہی ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، ویسے ہی حضرت عباس کی بھی آواز آ رہی ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ انہیں باب العلم کہا گیا تو انہیں باب المراد کہا گیا۔ اگر ہر شے ان کے علم میں نہ ہوتی تو وہ باب العلم نہ کہلاتے، اور اگر ہر شے حضرت عباس کے قبضہ قدرت میں نہ ہوتی تو باب المراد نہ کہلاتے۔ باپ کی آواز ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، بیٹے کی آواز ہے مانگو جو مانگنا، اور خدا کی قسم باب المراد بنایا گیا، جسے جو مانگنا ہو مانگنا، اس لیے کہ یہ باب المراد۔ خدا کی قسم ہم نے یہی دیکھا کہ مشکل میں نبی نے علی کو پکارا ہے، تو جب وقت مصیبت ہے تب حسین نے عباس کو پکارا۔ اگر حضرت علی سے اپنے مسائل نبی نے بیان کیے ہیں تو چلتے چلتے آقا حسین نے ابو الفضل عباس سے اپنی تمنا کا اظہار کیا اور فرمایا ہے کہ عباس میری بھی ایک تمنا ہے، اور اس تمنا کو تم ہی پورا کر سکتے، اور وہ تمنا کیا ہے؟ کا تمنا یہ ہے کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکار۔ عزیزوں، آقا ابو الفضل عباس کربلا کی سرزمین کے اوپر کس عالم میں ہیں اور کیا مصائب ہیں حضرت عباس کے، یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کیا مصیبتیں ہیں حضرت عباس پر، یہ کون بیان کر سکتے؟ سب سے بڑی مصیبت جو آقا عباس پر گزری ہے
وہ بیان ہوتی ہے تو وہ بیان بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جملہ بھی شہزادی کا ہے۔ کربلا معلیٰ میں مجلسیں ہوتی ہیں، محرم کے زمانے میں مجالس روضے میں ہوتی ہیں، روضے کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص جو ذاکر تھے امام کے، وہ روضے میں مجالس کو خطاب کر رہے تھے۔ آقا حسین کی زری کے سامنے بیٹھ کے مصائب بیان کرتے تھے، اور اس مجلس میں لوگ تڑپ تڑپ کے گریا کرتے تھے، یہاں تک 8 محرم کو انہی نے آقا ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کیے۔ اس مجلس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جب زری و حسین کے سامنے آقا عباس کے مصائب بیان کیے جا رہے ہوں گے تو مومنین کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کامیاب مجلس پڑھنے کے بعد یہ منبر سے اترے اور اپنے گھر پہنچے، اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے۔ آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئیں اور آگے کہہ رہی ہیں کہ حسین کے ذاکر، ہماری شہزادی کو تم سے شکایت ہو گئی۔ کہ آپ کون؟ کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، اور میری شہزادی کونین ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ شہزادی کو مجھ سے شکایت ہو گئی، خیریت تو ہے؟ کہا وہ کہہ رہی ہیں کہ آج تم نے میرے عباس کے مصائب نہیں بیان کی۔ یہ ذاکر کہتا ہے کہ میں نے خواب ہی میں کہا کہ بی بی آپ میری شہزادی ہیں، آپ اپنی شہزادی سے میری بات پہنچا دیں کہ آج تو میں نے آقا عباس ہی کے مصائب بیان کی۔ وہ بی بی چلی گئیں، کچھ دیر کے بعد آئیں اور آگے کہتی ہیں کہ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں نہیں، تم نے آقا عباس کی صحیح اصل مصیبت نہیں بیان کی۔ یہ ذاکر حسین کا کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے لرزتا ہوا کہہ رہا تھا کہ بی بی شاید کسی خاص مصیبت کی طرف اشارہ چاہتی ہیں، آپ اشارہ فرمائیں، شاید وہ مصیبت میرے علم میں نہ ہو، اگر آپ بیان کر دیں گی تو کل میں مجلس میں ضرور بیان کر دوں۔ وہ بی بی چلی گئیں، کچھ دیر کے بعد پھر آئیں تو روتی ہوئی آئیں اور آگے کہتی ہیں حسین کے ذاکر تو نے کیا پوچھ لیا؟ جب سے پوچھا ہے میری شہزادی کو غش پغش آ رہا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ فضہ جا کے بتا دو میرے ذاکر کو کہ جو سب سے بڑی مصیبت میرے عباس پر تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن میرا عباس وہ مظلوم ہے کہ جس کے بازو کاٹ لیے گئے تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو میں آغوش پھیلائے کھڑی تھی، آ میرے عباس آ میں تجھے سہارا دے کے اتاروں۔ عزیزان محترم، آقا عباس پر کیا کیا مصائب کربلا میں گزر گئے یہ بیان نہیں ہو سکتا، اور امام حسین علیہ السلام پر کیا گزرتی تھی جب عباس آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین ابن علی روک دیتے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ آقا حسین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ دیکھیے حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے مثل اولاد کے پالا ہے، اور ہمیشہ یہ فطری بات ہے کہ جسے پالا جاتا ہے وہ پالنے والے سے ہی اپنی مصیبت کو یا اپنی خواہش کو بیان کرتا ہے، جسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ اسی سے بیان کرتا ہے کہ جو اسے پالتا ہے۔ لیکن آقا عباس کی شان یہ بیان ہو رہی ہے کہ کبھی آقا عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن حسین کے دل میں یہ خواہش رہی کہ کبھی تو عباس مجھ سے کوئی خواہش کریں اور میں عباس کی خواہش کو پورا کر دوں، لیکن حضرت عباس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جس بچے نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی وہ اگر ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جو اختیار میں بھی ہے مگر کسی وجہ سے وہ آپ نہ دے سکتے ہوں تو اس کے دل پر جانے دیجئے، لیکن آپ کے اپنے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ کربلا میں حضرت عباس نے جب زندگی بھر کچھ نہیں مانگا تو صرف مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔
لڑنے کی اجازت چاہتے ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں نہیں عباس تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے۔ تو اب حسین کے دل پر کیا گزرتی تھی، یہ آقا حسین کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت عباس چلنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کے فرمایا عباس تم جا رہے ہو؟ کہا آقا میں جا رہا ہوں، بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا عباس پانی لینے جا رہے ہو نا؟ کہا پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا عباس پھر تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اے عباس تلوار یہیں رکھ دو، ایک نیزہ لے لو وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دیکھیے حضرت عباس تو جری ہیں، انہوں نے تلوار کو رکھ دیا، نیزے کو اٹھا لیا، فرات کا رخ کیا۔ حضرت عباس تو چلے گئے، لیکن مقتل میں ملا کہ حسین فرش خاک پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اور جب حسین کو اس عالم میں روتے ہوئے دیکھا تو زینب نے آواز دی بھیا ذرا خیمے میں چلے آؤ۔ حسین ابن علی خیمے میں آئے، کہا بھیا یہ بتاؤ کہ اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھیا یہ بتاؤ کہ تم نے علم کے پھریرے پر کیا لکھ دیا؟ حسین نے رو کے کہا زینب اب میرا عباس پلٹ کے نہیں آئے گا، اے زینب اب میرے عباس کے شانے کاٹے جائیں گے۔ عزیزان محترم خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، ادھر حضرت عباس فرات تک پہنچ گئے، ادھر حسین خیمے کے در پر سر جھکائے کھڑے ہیں۔ لیجئے کچھ دیر کے بعد فرات سے آواز آئی اے آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین دوڑتے ہوئے گئے، علم لے کے چلے آئے۔ اب خیمے میں علم آ گیا، خیمے میں واہ عباسہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ پھر شہزادہ علی اکبر کا بھی لاشا آ گیا، پھر حسین ابن علی اصغر کو لے کے میدان کارزار میں آ گئے، علی اصغر کی ننھی سی قبر بھی بنا لی۔ اب حسین میدان کارزار میں آ گئے، پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ عرض کربلا ہلی، آسمان خون کے آنسو رویا، سے آندیاں چلیں، منادی نے ندا دی قد قتل حسین بے کربلا۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ اب جو حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر، جس نے اس سر کو دیکھ کے آواز دی لشکر والوں دیکھو حسین قتل کیے گئے۔ کہا حسین کا سر ہم دیکھ رہے ہیں، کہ حسین کا سر تن سے جدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عباس پہلے مارے جا چکے ہیں، اس لیے کہ عباس اگر زندہ ہوتے تو کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ حسین کو کوئی قتل کرتا۔ لوگوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا، کہا جب سمجھ میں آ گیا کہ عباس مر گئے تو پھر جا کے بدلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ بس یہ سننا تھا کہ لشکر فرات کی طرف دوڑا، نیزے والے نیزے لے کے دوڑے، تلواروں والے تلواریں لے کے دوڑے، پھر ایک ننھا شاہ فرات کے کنارے پڑا ہوا تھا جس پر تلواریں لگ رہی تھیں، نیزے لگ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد لاشا اٹھانا چاہتے تھے تو جس عضو کو ہاتھ لگاتے تھے وہ جسم اطہر سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ امام نوحہ پڑھتے تھے ارے میرے چچا کو لعینوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، واہ حسینہ واہ علیہ۔